اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين صدق الله العظيم۔ قادیانی مغالطات کا ہم ذکر کر رہے تھے، تو ان مغالطات کا ہمارے شیخ ڈاکٹر سعید احمد عنایت اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اسی سے ہم یہ خلاصے آپ کے سامنے پیش کرتے رہے۔ حضرت ڈاکٹر صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے دجال کے معاملے میں جو قادیانی بے ایمانی ہے اور مغالطات ہے اس کا بھی ذکر فرمایا ہے، لیکن اس کو میں نے مغالطات میں ذکر نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ موضوع ذرا تفصیلی ہے۔ اول تو یہ کہ دجال کے بارے میں اسلامی عقائد کیا ہے، اور دوسرا مرزا قادیانی نے اسلامی عقائد پر جو اعتراضات کیے ہیں، اور تیسرا مرزا قادیانی کا کیا عقیدہ ہے۔ تو اس کے مستقل خود اپنے 2-3 کلپ بن جائیں گے، تو اس لیے میں نے ان کو علیحدہ کر لیا۔ مرزا قادیانیوں نے اور ان کے قادیانی حضرات نے چینوٹ کے قریب ایک جگہ لی تھی اور وہاں اپنا شہر بسایا جس کا نام ربوہ رکھا۔ اس سلسلے میں ہم ذرا شروع سے اس کہانی کو لے کر چلتے ہیں، اور جیسے حضرت نے لکھا ہے اسی کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مرزا قادیانی خود قادیان میں پیدا ہوا، جو ضلع گرداسپور تحصیل بٹالہ میں واقع ہے، اور اس قادیان کی وجہ سے ان لوگوں کو قادیانی کہا جاتا ہے، اور ہم بھی یہ مطالبہ اپنے ساتھیوں سے بار بار کرتے ہیں کہ ان کو احمدی نہ کہا جائے، ان کو قادیانی کہا جائے۔ ہوا یہ کہ 1947 میں جب تقسیم ہو رہی تھی، تو اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ پاکستان اور بھارت دو ملک اپنے اپنے مختلف نام سے دنیا کے نقشے میں آ رہے تھے، اور تقسیم کے لیے یہ فارمولہ طے پایا کہ پنجاب کے جن ضلعوں میں مسلم آبادی 51% یا اس سے زیادہ ہے، تو اس کا الحاق پاکستان کے ساتھ ہوگا، اور جن ضلعوں میں غیر مسلموں کی آبادی کا تناسب 51% یا اس سے زیادہ ہوگا، تو اس کا الحاق ہندوستان سے ہوگا۔ یہ پنجاب کے بارے میں یہ فارمولہ طے ہوا تھا۔ تو اس فارمولے کے تحت ہوا یہ کہ جو ضلع گرداسپور تھا، جہاں قادیان بھی واقع ہے، تو جب اس کا حساب لگایا گیا تو وہ نقشے میں پاکستان کا حصہ بن رہا تھا، یعنی ضلع گرداسپور وہ پاکستان کا حصہ بن رہا تھا، اور قادیان بھی پاکستان کے تحت آ رہا تھا۔ اب دو ہی چیزیں تھیں، یا تو مسلم یا غیر مسلم، دو ہی خانے تھے۔ اب بیچ میں تیسرا کوئی خانہ تھا نہیں، تو جس میں قادیانیوں کو الگ جگہ دی جائے، یا تو ان کو مسلم میں رکھا جائے یا غیر مسلم میں رکھا جائے۔ تو قادیانیوں نے یہ گیم کھیلا کہ انہوں نے اپنے آپ کو مسلمانوں سے نکالا، مسلم آبادی سے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی تعداد 51% سے وہاں کم ہو گئی، اور یہ ضلع پاکستان میں ضم ہونے سے رہ گیا۔ یہ بھی انہوں نے استعمار کے ساتھ ملی بھگت کی تھی، اور اس کے نتیجے میں بات یہاں تک پہنچی۔ اب اگر یہ ضلع گرداسپور پاکستان کا حصہ بن جاتا، تو آج پاکستان اور کشمیر، یعنی پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشمیر کا مسئلہ بھی نہ ہوتا۔
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کشمیر کو جانے والے جتنے بھی راستے ہیں وہ سارے پٹھان کوٹ سے گزرتے ہیں، اور پٹھان کوٹ ضلع گورداسپور میں ہے۔ لیکن چونکہ وہ انڈیا کا حصہ بن گیا تو اس کی وجہ سے کشمیریوں پر جو ظلم مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور جو ان کو تنگ کیا جا رہا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو اگر یہ پاکستان کا حصہ ہوتا تو کشمیریوں پر اتنے ظلم نہ ہوتے اور یہ مسئلہ بھی کھڑا نہ ہوتا۔ اس مسئلے کے کھڑے ہونے کے اصل ذمہ دار وہ قادیانی ہے۔ اب جب وہ مسلم آبادی وہاں کم ہو گئی قادیانیوں کے ہٹ جانے سے، تو پھر نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو وہاں سے ہجرت کرنی پڑی، اور مجبور ہو کر وہ پاکستان آئے۔ کوئی پنچ سے کہ کوئی راستے میں شہید ہو گیا، وہ تو ہجرت کی ایک مستقل داستان ہے۔ تو بہرحال یہ قادیانیوں کا مرکز تھا قادیان، اور مرزا غلام محمد قادیانی ملعون بھی یہیں پر تھا۔ حکیم نور الدین جو اس کا دوسرا خلیفہ ہے وہ بھی وہیں پر تھا۔ تیسرا خلیفہ جو اس کا بیٹا ہے مرزا بشیر الدین محمود، اس نے قادیان کو چھوڑا اور آ کر اس نے لاہور کا رخ کر دیا اور اس کو مرکز بنایا۔ بقول قادیانیوں کے انہوں نے وہاں سے ہجرت کر لی۔ حالانکہ قادیان کو یہ کہتے تھے یہ دارالامان ہے، لیکن ان کے جھوٹ کا پتہ یہیں سے چل رہا ہے کہ اگر یہ دارالامان ہے تو یہ وہاں سے کیوں نکلے۔ اور اب تو ان کے خلفاء جو ہے وہ یورپ میں رہتے ہیں، تو اگر یہ دارالامان ہے اور نعوذ باللہ یہ مکہ مدینہ سے بھی افضل ہے تو ان کا مرکز یہاں ہونا چاہیے تھا، مگر ان کے جو بڑے اور خلفاء ہیں وہ یورپ میں رہتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا خود ان کے اس مصنوعی ہجرت سے کہ قادیان دارالامان نہیں ہے، بلکہ اگر یہ دارالامان ہوتا تو یہ لوگ وہیں پر ہوتے۔ جب یہاں یہ آ گئے تو انہوں نے لاہور آنے کے بعد ضلع چینوٹ کے جو قریب ایک جگہ لے لی اور یہ سوچا کہ ایسا کوئی ہونا چاہیے جہاں صرف قادیانی رہتے ہوں اور وہ ہمارا مرکز ہو، وہیں سے ہم اپنی کارروائیاں کریں اور وہاں ایک شہر آباد کیا جا سکے۔ تو اس کے لیے ان کو پسماندہ علاقوں کی ضرورت تھی، اس لیے کہ پسماندہ علاقوں کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان پڑھ ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے اس وقت کہ پنجاب کے انگریز گورنر مسٹر فرانس مودی کے ساتھ اتفاق کر کے 10 روپے پر ایکڑ کے حساب سے 134 ایکڑ زمین حاصل کی، اور اس سرزمین پر 20 ستمبر 1948 کو قادیانیت کے نئے شہر کی بنیاد رکھی۔ اب جب اس کی بنیاد رکھی تو اب اس شہر کا نام کیا تجویز کیا جائے، اس معاملے میں ان میں مشاورت ہونے لگی۔ تو ان میں سے ان کا ایک مولوی شمس الدین، اس نے یہ الحاد کے لیے معروف تھا، مشہور تھا، قرآنی آیات کے اندر احادیث کے اندر یہ الحاد کیا کرتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ اس کا نام ربوہ رکھنا چاہیے، اور ربوہ اس لیے رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے متعلق فرما وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب خطرات درپیش ہوئے تو ان کی والدہ ان کو لے گئی، اور یہ شام کی ایک جگہ ہے کہ جہاں پہاڑی ٹیلے تھے، سرسبز و شاداب تھی، تو فرمایا وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ۔ ربوہ کے معنی ٹیلے کو کہا جاتا ہے، پہاڑوں کو نہیں، ٹیلا۔ پہاڑ نوکدار ہوتے، اونچے ہوتے، اور ٹیلے زیادہ اونچا نہیں ہوتا۔ تو باتفاق مفسرین وہ کہتے ہیں کہ یہ جگہ شام میں ہے، اور ربوہ کسی جگہ کا نام نہیں ہے، یہ اونچی جگہ کو کہا جاتا ہے۔
اسی آیت کو دیکھ کر مرزا قادیانی نے یہ دلیل پکڑی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے ساتھ وہ کشمیر آئے تھے، اس لیے کہ کشمیر یہ اونچی جگہ بھی ہے اور ذات قرار و معین بھی ہے، وہاں پر سبزہ وغیرہ اور یہ کہ ظاہری خوبصورتی بہت ہے، تو مرزا قادیانی نے اس آیت کو کشمیر کے اوپر فٹ کر دیا۔ تو چونکہ یہاں عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام یہ دونوں وہاں ملک شام کے رب و ذات قرار و معین گئے تھے، تو چونکہ مرزا قادیانی بھی خود کو مسیح موعود کہتا تھا، تو اس آیت کی انہوں نے اپنے ساتھ بڑی مناسبت دیکھی اور کہا کہ ہم بھی تو جیسے حضرت مریم گئی تھی ہجرت کر کے، تو ہم بھی تو قادیان سے ہجرت کر کے یہاں آئے ہیں، تو لہٰذا اور یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ قرآن کریم میں منقول ہے، درج ہے، تو لہٰذا ہم بھی اپنے شہر کا نام ربوہ رکھ لیتے ہیں اس مناسبت کی وجہ سے کہ نعوذ باللہ ان کے ہاں بھی یہ جھوٹا مسیح موعود تھا، حضرت عیسیٰ تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رب و ذات قرار و معین اور بقول مرزا قادیانی کے کشمیر کی طرف گئے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ ہم بھی اپنی ہجرت کا گاہ کا نام ربوہ رکھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے لیے کوئی پریشانی نہ ہو۔ اور خود ان کے مولوی جلال الدین شمس تاریخ ربوہ کے صفحہ 27 پر لکھتے ہیں، ہم بھی تو مسیح موعود کی امت میں ہیں اور یہاں پر ہجرت کر کے آئے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس جگہ کا نام ربوہ رکھیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں مذکور ہے، اور پوری دنیا میں اس نام سے کوئی شہر آباد نہیں ہے، تو جب پوری دنیا میں یہ نام پھیلے گا تو لوگ سمجھیں گے یہ وہی قرآن والا ربوہ ہے۔ یہ ایسے خبیث لوگ ہیں، ربوہ کا لفظ ملا تو اپنے ہجرت گاہ کا نام ربوہ رکھ دیا تاکہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی مشابہت پیدا ہو جائے، حالانکہ اس میں ایسی کوئی چیز تھی نہیں، مرزا قادیانی کے ربوے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا، لیکن صرف ایک دجل اور الحاد کر کے انہوں نے اس شہر کا نام ربوہ رکھ لیا تاکہ مسلمانوں کو دھوکہ دیا جا سکے، لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس دور کے علماء وہ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے، خاموش نہیں رہے، اور حضرت مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے خاص اس نام کی تبدیلی کے لیے ایک تحریک چلائی اور اس تحریک کا آغاز ہی اسی نام سے کیا کہ ربوہ کا نام تبدیل کرو، اور انہوں نے حتی الامکان جیسے ہو سکتا تھا پمفلٹ پہ تحریر کیے، اخبارات اور رسائل میں اسٹیکروں کے ذریعے جتنا ہو سکتا تھا، عوامی جلسوں میں، کانفرنس میں لوگوں پر یہ بات واضح کرتے رہے کہ بھائی یہاں نام صرف ربوہ رکھنے میں ان لوگوں کی جو مقاصد ہیں وہ یہ ہیں، یہاں تک کہ مولانا منظور چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ عوام اور خواص سب میں گئے اور اس کا ذکر کیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ کالج کے ایک طالب علم نے جب میرے پمفلٹ کا مطالعہ کیا تو مجھے کہا کہ مجھے اب معلوم ہوا کہ اس ربوہ شہر کا جو پاکستان میں موجود ہے قرآنی کلمہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس سے پہلے تو میں یہ گمان کرتا تھا کہ قرآن میں جس ربوہ کا ذکر ہے وہ یہی ہے، ہمارا ہے، اور میں بڑے فخر سے کہتا تھا کہ ہمارے شہر کا نام یعنی کہ ربوہ جو ہے پاکستان میں ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان بڑا بابرکت ہے، اور یہی وہ چیز تھی جس سے مولانا منظور چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ تحریک کا آغاز کر چکے تھے کہ لوگوں کو پتہ چلے۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ پاکستان کے رہنے والوں میں یہ خیال ہے کہ وہ ربوہ کو قرآن والا ربوہ سمجھتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں نے اس تحریک کو اور زور دیا، اور مولانا منظور چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک غیر ملکی سفر میں حضرت ڈاکٹر علامہ خالد محمود PhD لندن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا تو تقریباً حال میں انتقال ہوا ہے، زیادہ عرصہ نہیں گزرا، کہتے ہیں کہ سفر کے دوران ہم چینوٹ شہر کے بارے میں تاریخی حوالوں کا تذکرہ کر رہے تھے کہ ایک پرانا شہر ہے چینوٹ،
اور یہ ہے کہ یہ قبل المسیح یہ شہر آباد ہوا، یہ علاقہ، اور اسی دریا کے دوسری سمت ربوہ ہے جو قادیانی شہر ہے، جس کی بنیاد 1948 میں پڑی۔ کہتے یہ بات ہم نے کی تو حاضرین مجلس میں سے بعض نے کھڑے ہو کر شدت سے اس کا رد کیا اور کہا کہ یہ ربوہ تو ایک مقدس شہر ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے، آپ کیسے اس شہر کو نیا شہر کہہ رہے ہیں کہ یہ قادیانیوں نے آباد کیا؟ مولانا منظور چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ لوگ اس حد تک ہے کہ باہر والے بھی اس کو یہی سمجھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے یہ تحریک شروع کی اور بڑی شد و مت کے ساتھ شروع کی۔ لوگوں کو چونکہ اس مغالطہ کی سنگینی کا علم نہیں تھا، وہ تو صرف نام کا مسئلہ سمجھ رہے تھے، تو لوگوں کو سمجھانا میرے لیے بڑا مشکل تھا۔ لوگ میرا مذاق اڑاتے اور کہتے ہیں کہ یہ کیا تحریک آپ نے شروع کی ہے، لیکن میں بہرحال پختہ رہا اور میں اس سے پیچھے نہیں ہٹا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ میں نے عوام اور خواص، اہل علم، اہل ثقافت، یہاں تک کہ پارلیمنٹ کے ایوانوں، کانفرنس ہالوں، جہاں تک پہنچ سکتا تھا وہاں جا کر خوب جد و جہد کی، اور اہل فکر و نظر اور دینی حمیت رکھنے والے افراد کے قلوب میں نے اس کے بارے میں جتنا ہو سکا لوگوں کو سمجھایا۔ پھر کہتے ہیں کہ 1985 میں دیکھیں مولانا نے خدمات کتنی کی ہے، کتنی کوشش کی ہے۔ 1985 میں جب میں پنجاب اسمبلی کا ممبر منتخب ہوا تو کہتے ہیں کہ مجھے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے جامعہ کے طلباء کو رد قادیانیت سکھانے کی پیشکش کی گئی کہ آپ وہاں آ جائیں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں اور یہاں لوگوں کو قادیانیت کا تعارف کرائیں۔ تو کہتے ہیں میں عمرہ کے لیے گیا، عمرہ کی ادائیگی کے بعد مدینہ منورہ گیا۔ اس وقت پاکستان کے صدر جنرل ضیاء الحق مرحوم بھی وہیں پر تھے۔ میں نے ان سے ملاقات کی اور جنرل ضیاء الحق مرحوم کے ساتھ کافی دیر میں ان کو اس مسئلے کو سمجھاتا رہا اور جنرل صاحب بڑے غور کے ساتھ میری بات کو سنتے رہے، اور پھر اس کے بعد مجھے کہا کہ جی آپ پہلے بتا دیتے تو ہم یہ مسئلہ کب کا حل ہو چکا ہوتا، آپ نے پہلے بتایا نہیں، یعنی کسی اور نے اس کی توجہ دلائی، اور ایک آرڈیننس جو اس وقت پاس ہوا تھا کہتے اس میں یہ بھی ڈال دیتے مسئلہ حل ہو جاتا۔ لیکن فرمایا کہ جب آپ پاکستان آ جائیں تو مجھ سے ملاقات کریں، میں انشاءاللہ اس پہ غور کروں گا۔ کہتے پاکستان پر جب میں واپس آیا تو سیرت کانفرنس میں شرکت کے لیے اسلام آباد پہنچا اور پوری فائل وزیر مذہبی امور کو پیش کر دی، اور یہ بھی کہا کہ پاکستانی حکومت نے بہت سے شہروں کے نام جو انگریزوں کے نام پر تھے تبدیل کر لیے ہیں، تو لہٰذا اس کو بھی تبدیل کر لیا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ میرا مقصد یہ تھا کہ ربوہ کا نام تبدیل ہو جائے، مگر وزیر جس کو میں نے فائل دی تھی ان سے یہ مسئلہ نہ ہوا۔ کہتے ہیں یہ مسئلہ میں نے پنجاب اسمبلی میں پیش کیا اور میں خود بھی ممبر تھا، یہاں بھی مجھے کوئی کامیابی نہیں ملی۔ پھر 1991 میں جس وقت وزیر اعظم یا محمد نواز شریف صاحب تھے، ان کے سامنے میں نے یہ مسئلہ پیش کیا، اور کہتے اس وقت میں بلدیہ چینوٹ کا چیئرمین بھی تھا، تو انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ اس امر کی تکمیل کریں گے۔ کہتے اس دوران میں حرمین شریفین کے سفر کے لیے نکلا، وہاں میری ملاقات شیخ عبداللہ السبیل سے ہوئی، اور اسی طرح ڈاکٹر عمر نصیب سے ہوئی۔ ان حضرات نے پاکستانی حکام کے نام، میں نے کہا کہ آپ حضرات پاکستانی حکام کے نام خط لکھے، یعنی میں نے تو بہت کوشش کی نہیں ہو رہا، آپ خط لکھے شاید اس سے ہو جائے، اور انہوں نے میری درخواست منظور کی۔ کہتے ہیں اس میں مجھے تقریباً 30 سال کا عرصہ لگا، یعنی کہ 1948 میں یہ رکھا تھا اور اب یہ مسئلہ پہنچ گیا 1997 تک، یعنی 30 سال میں نے اس پر محنت اور کوشش کی، لیکن میں پیچھے نہیں ہٹا۔ پھر کہتے ہیں 1997 میں پنجاب اسمبلی کا میں دوبارہ ممبر منتخب ہوا، تو حلف برداری کے تحریر کے بعد میں نے پارلیمنٹ کے ڈپٹی اسپیکر سے مشورہ کیا کہ ربوہ کے نام تبدیل کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اپنانا ہوگا۔
انہوں نے مجھے بتایا کہ وزیر اعظم نے بھی پنجاب حکومت کے سیکریٹری کو اس سلسلے میں خط لکھا ہے، یعنی میاں نواز شریف صاحب نے پنجاب حکومت کے سیکریٹری کو خط لکھا ہے۔ جو مولانا نے کہا تھا نا، مولانا کو معلوم نہیں تھا، لیکن میاں نواز شریف نے خط لکھ لیا تھا کہ ربوہ کا نام تبدیل کیا جائے، مگر اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ تو آپ ایسا کریں کہ آپ جائیں اور جو ڈپٹی اسپیکر صاحب ہیں تو آپ وہاں ان کے سامنے اس خط کا تذکرہ کریں، یاد دلائیں۔ مگر مجھے کہا گیا کہ اس معاملے میں کوئی خط آئے نہیں۔ پھر میں نے صدر پاکستان جناب رفیق تارڑ صاحب وزبی اور اسی طرح راجہ ظفر اللہ صاحب سے اس مسئلے میں نے مشورہ کیا، تو رفیق تارڑ صاحب نے مجھے کہا کہ اس موضوع کے بارے میں پنجاب اسمبلی کے اسپیکر سے بات کریں گے اور آپ اسمبلی ممبران کے سامنے اس مسئلے کی سنگینی کو بیان کر دیں، ورنہ لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ بابا یہ تو ایک نام تبدیل کرنے کی بات ہے، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس وجہ سے جناب اسپیکر کی طرف سے مجھے بات کرنے کا موقع ملا اور میں نے اس میں بات کی، اور الحمدللہ 17 نومبر 1998 کو قرارداد صوبائی اسمبلی کے ممبران کے سامنے میرے طرف سے قرارداد پیش کی گئی، جس پر تمام ممبران نے بالاتفاق ربوہ کا نام تبدیل کرنے پر موافقت کر دی اور سب نے اس کے اوپر دستخط کر لیے۔ اب یہ تھا کہ نام کیا رکھا جائے، میں نے کہا جی مجھے تو اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، جو بھی نام آپ رکھے۔ پھر اس کا نام چناب نگر رکھ لیا گیا، دریائی چناب کے مناسبت سے، اور حکومتی قرارداد بھی صادر ہو گئی کہ ربوہ کا نام چناب نگر سے تبدیل کر لیا گیا۔ حکومت پر بھی بڑا دباؤ ڈالا گیا قادیانیوں کی طرف سے، قادیانیوں کے آقاؤں کی طرف سے۔ اب وہ بڑے پریشان ہوئے، تو میں نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے اللہ کے دین کے لیے کام کیے، اللہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ پھر میں جب حرمین شریفین کی سعادت اللہ نے عطا فرمائی تو وہاں کہ اہل علم نے میرا بڑا پرتپاک استقبال کیا، خصوصاً رئیس حرمین شریفین شیخ محمد السبیل رحمہ اللہ، جو حرم کے امام بھی تھے اور وہاں کے ذمہ دار بھی تھے، کہتے انہوں نے مجھے بڑی عزت بخشی۔ اب یہاں سے چناب نگر ربوے سے اس کا نام چناب نگر ہو گیا، جس پر قادیانی بڑے سیخپا ہیں۔ اچھا، پھر اس پر ہمارے جو نوجوان لڑکے تھے انہوں نے بھی بڑا کام کیا۔ وہ جب جاتے تھے کہیں سے بھی، جانے کا کام نہیں ہوتا تھا، مختلف شہروں سے یہ لڑکے بلا وجہ اس چناب نگر جاتے، اور راستے میں جب وہ پوچھتا کہاں جانا ہے تو وہ کہتے چناب نگر۔ تو بات مشہور نہیں تھی، تو وہ کہتے کون سے چناب نگر؟ چناب نگر تو ہے نہیں۔ تو وہ کہتا بابا ربوہ نہیں ہے، چناب نگر ہے۔ اس طریقے سے ان لڑکوں نے بار بار بلا وجہ گاڑیوں میں یہ سفر کیے اور اس کے اسٹاپ کا نام بھی چناب نگر رکھ دیا۔ اور اب چناب نگر کے پاس جو اس کا شہر کا دروازہ ہے، اس کے اوپر الحمدللہ مجاہدین ختم نبوت نے ایک بورڈ لگایا ہوا ہے، اور جس کے اوپر لکھا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اور اسی طرح انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اور مرزائیوں نے اس پر بھی شدید احتجاج کیا، حالانکہ مرزائی کہتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کے قائل ہیں۔ تو اگر آپ ختم نبوت کے قائل ہیں تو آپ کو اس پر اعتراض کیوں ہے؟ ہاں، آپ اس کو اپنے معنی میں لے لیں، خاتم النبیین کا کیا معنی ہے، آپ لا نبی آبادی کو اپنے معنی میں لے لیں، لیکن وہ اس کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ لیکن الحمدللہ مسلمان نوجوانوں نے اس چیز کو ناکام بنایا۔ تو یہ ہے ربوہ اور چناب نگر کی کہانی، کہ انہوں نے قرآن کریم کی آیت سے اپنے شہر کا نام ربوہ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ قادیانی مغالطات تو بہت سارے ہیں، لیکن یہ کہ چند مغالطات جو ہمارے حضرت استاد جی ڈاکٹر صاحب نے لکھے تھے، ان کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اس کے بعد انشاءاللہ جو ایک اور مغالطہ ہے کہ دجال کے بارے میں ان کا نظریہ کیا ہے، تو اس کو میں مغالطات سے ہٹا کے انشاءاللہ الگ اس پہ 2-3 قسطیں بناؤں گا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔ اللہ 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 اللہ